ڈاکٹر تنزیل الرحمن صاحب حضرت بنوری علیہ رحمہ کے بارے میں فرماتے ہیں، مولانا شہرت طلبی کو سخت برا سمجھتے تھے۔ انہوں نے ایسے تمام راستوں کو بند کر دیا تھا جو شہرت کا سبب یا ذریعہ بن سکیں، حتیٰ کہ مدرسے میں بھی کبھی کوئی جلسہ تقسیم اسناد یا دستار بندی منعقد نہ کیا۔ ختم نبوت کے قادیانی مسئلے میں مولانا مرحوم نے پورے 100 دن شب و روز کام کیا۔ اس میں بھی ان کا یہی طرز فکر تھا کہ جو کچھ کرو اللہ کے لیے کرو، شہرت کے لیے نہ کرو۔ اس زمانے میں بعض فرضی نام نہاد انجمنوں کے نام سے آپ کے خلاف مختلف اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات شائع کرائے گئے، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ ان اشتہارات کے بل کہاں سے اور کس مد سے ادا کیے گئے، لیکن مولانا نے اشتہارات کا سرے سے کوئی نوٹس ہی نہ لیا اور کوئی جواب شائع کرانے کا انہیں خیال تک نہ آیا۔ وہ دین کے کام میں ہر قسم کی قربانی کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ ان کے نزدیک ذاتی عزت و ذلت کی دین کے کام کے سامنے کوئی اہمیت نہ تھی۔ وہ دین کے راستے میں ہر سختی اور دشواری کو اپنے لیے رحمت اور سامان سفر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات میں نے آپ سے عرض کی تھی، ایک ہوتے ہیں اخلاص والے اور دوسرے کیا ہوتے ہیں؟ اغراض والے۔ اخلاص والوں سے ہدایت پھیلتی ہے اور اغراض والوں سے فتنے پھیلتے ہیں۔ اللہ ہماری ان بیماریوں کو ختم فرما دے۔ شہرت، نام نمود، اسی پہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ کام میں نے کیا، نام کسی اور کا کیوں آ گیا؟ مجھے یہ قصہ یاد آیا، مولانا امین اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی تھی، فہم دیا تھا، استنباط کی قوت دی۔ تو بعض اوقات لوگ انہی کی کتابوں سے استفادہ کر کے کتاب بناتے اور حضرت کے پاس لے کے آتے کہ حضرت یہ کتاب لکھی ہے، تقریض لکھ دیں۔ تو جانتے تھے کہ یہ میرے ہی مضامین ہیں، پھر بھی کہتے اچھا جی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ زور قلم میں اضافہ فرمائے، اور کچھ نہیں کہتے کہ یہ تم نے تو ہمارے یہاں سے ہی چرایا ہے سب کچھ۔ سمجھے؟ اس وقت یہ جو شہرت ہے نا، ایسا انسان کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ بہت سے دین کے کام میں ایک بات یاد رکھیے گا، غور سے سنیے، کہ جو کام پہلے سے ہوئے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے ان کاموں کا اعادہ کرنا کہ ہمارے نام سے بھی ہو جائیں، نہیں سمجھے؟ ایک کام آپ کے علم میں ایک کورس ہے، پہلے سے لکھا جا چکا ہے اور بہت اچھا لکھا جا چکا ہے، بس کیا کرنا کہ لکھا تو جا چکا ہے پر میرے نام سے تو نہیں ہے۔ اب پوری محنتیں ہو رہی ہیں کس بات پہ؟ نصاب تیار ہو رہے ہیں، کتابیں تیار ہو رہی ہیں، کچھ سمجھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو دوسرے کے نام سے ہے۔ تو محنتوں کی اور صلاحیتوں کا ضیاع ہو گیا نہیں ہو گیا؟ مولانا احسان صاحب دعا کرتے نا، اے اللہ صلاحیتوں کے ضائع ہونے سے حفاظت فرما۔ یہ دعا آپ لوگ بھی لے لیجئے، مجھے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ صلاحیتوں کے ضائع ہونے سے کیا فرما؟ حفاظت فرما۔ اب آج کل ایک نیا ٹرینڈ ہے، کیونکہ میڈیا کے ذریعے سے ادھر کا کام ادھر، ادھر کا کام ادھر، تو اب کیا ہو جاتا ہے کہ کچھ رد و بدل کرو اور پھر کیا نام لگا دو؟ اپنا نام لگا دو، ہو گیا دین کی خدمت۔ بھائی قبولیت کہاں سے لاؤ گے؟ برکتیں کہاں سے لاؤ گے؟ کچھ سمجھ گئے؟ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اچھا، ابھی بخاری میں روایت آئی، یہ جو نام نمود کا جذبہ ہوتا ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسا اللہ تعالیٰ نے ان صفات میں نوازا تھا۔ موت کا وقت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، نہیں آنے دے رہے ہیں، اور پتہ کیوں نہیں آنے دے رہے ہیں؟ کہ یہ میری تعریف کریں گے، اللہ، کہ یہ میری ثنا کریں گے، میری خوبیاں۔ پھر کسی نے سفارش کی، ابن عم رسول اللہ ہیں، حضور علیہ السلام کی رشتہ ہے،
اور پھر من وجوہ المسلمین، خود بھی عزت شرف والے ہیں، اجازت دے دی. اب وہ تعریف کرنے لگے، آپ اللہ کے نبی کی زوجہ ہیں، آپ کی برات قرآن میں نازل ہوئی ہے، آپ ایسی ہیں ایسی. فرمائے کاش کہ میں کیا ہو جاتی، نسیم منسیہ. کاش امت کی ماؤں بہنوں کو کوئی یہ سمجھائے. آج کی عورتیں کیا، مرد کیا، شہرت کے لیے مرے جا رہے ہیں. کسی نے، میں نے اپنی اس میں حیا والی کتاب میں لکھا ہے نا، پہلے امیر غریب کی بچی کو نچاتا تھا، آج امیر کی بیٹی ٹک ٹاک کے اوپر وہ قرض ادا کر رہی ہے. کوئی ایسی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرو کہ شہرت ہو جائے. مرے جا رہے ہیں شہرت کے لیے، نام ہو جائے، شہرت ہو جائے. اس کو ہم نے یہاں ایک نشست لی. یہ باتیں اللہ کی قسم آپ لوگوں کو پتہ ہے، دنیا بالکل، اس دنیا کے پاس اس کا بالکل الٹ علم ہے. وہاں اس کو ویژن بنایا جاتا ہے. ہم نے یہاں اعتکاف میں ماشاءاللہ ایک تھا، وہ خود ماشاءاللہ تربیت اس طرح کی ورکشاپ لیتا تھا دنیا میں، دنیاوی اعتبار سے. جب یہ طرح کی باتیں سنی، کہنے یار میں نے تو اپنا ویژن بنایا ہوا تھا کہ اتنی شہرت کماؤں گا، شہرت کے خواب دیکھے ہوئے تھے میں نے. وہاں یہ علم پڑھایا جا رہا ہے. اور ہمیں کیا علم پڑھایا جا رہا ہے کہ چھپانا ہے اپنے آپ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک اور واقعہ بھی آپ نے سنا کہ موت کے وقت کہا کہ مجھے حضور علیہ السلام کے ساتھ دفن نہیں کرنا. فَإِنِّي لَا أُزَكَّىٰ، میں نہیں چاہتی کہ میری تعریفیں بیان کی جائیں، مجھے عام قبرستان میں کیا کر دینا. وہاں حضور کی تربیت یافتہ تھیں تو یہ سوچ بنی تھی، یہ علم ملا تھا کہ چھپانا ہے اپنے آپ کو. اور یہاں دنیا کا علم ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں اتنی شہرت مجھے مل جائے تو میں کامیاب ہو گیا. حالانکہ وہ ہم نے حدیث پڑھ لی تھی، اس میں کیا پڑھی تھی بتائیے؟ یؤتی الرجل العظیم السمین ولیس عند اللہ جناح. بڑا وی آئی پی، بڑا مشہور شخص کل قیامت میں لایا جائے گا اور اللہ کی نگاہ میں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی. تو بھائیو، یہ اندر کی بیماریاں ایسے نہیں نکلتی، کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، اچھا اس کے لیے بہترین دعا ہے، کیا ہے؟ وفی اعین الناس کبیرا. سمجھ گئے؟ الیک رب فحببنی وفی نفسی لک رب فدللنی وفی اعین الناس فعظمنی. یہ میں نے سوانح پڑھی، مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ. فرمایا اللہ کے جو مجھے پر احسانات ہیں، ان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس دعا کی توفیق دے دی. عجیب بات، اس کو احسان شمار کر. اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کر دی؟ اس دعا کی توفیق عطا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بھائی دین کے کاموں میں شہرت، نام نمود، دکھلاوا، ریاکاری اور تعریف. ہاں ایک بڑا زبردست میسج سامنے آیا، سن لیں. جو لوگ کسی مقصد کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں، بامقصد زندگی، وہ تحسین اور تنقید سے بے نیاز ہوتے ہیں. وہ اس پہ غور ہی نہیں کرتے کہ دنیا ان کے متعلق کیا سوچ رہی ہے. وہ خود اپنے متعلق سوچتے ہیں اور اپنے قدموں کی نگرانی کرتے ہیں. وزنی ہے تو کام کرنے والے نہیں، جو بامقصد زندگی گزارتے ہیں، وہ نہیں سوچتے کہ پھر اس پہ میری تعریف ہوئی یا نہیں ہوئی، اس پہ میری حوصلہ افزائی ہوئی یا نہیں ہوئی. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے.